تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں. خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے. سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام. اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں. آج نواز شریف کی وزارت، صدر اسحاق کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا. اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریزڑی بنا دے ہمیں. چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی بناتی ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے. خالہ دیکھو خدائے قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی منڈی پڑائی ہے. ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں. ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ. تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگا جی آج ٹکٹ نہیں ملتا. میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے. چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا. وہ میں لائن میں لگ گیا. چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے. میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کوڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال. میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر میں کہاں جا کے کتا لگایا. یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں. اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے اور یوں نکال. دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکالتا ہے. کوشش ہے ہر آدمی کی
سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں اڈمرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود، ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی سلے کے اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ مولانا آزاد مرحوم، ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے، گھر والی نے ٹیلی گرام دیا میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا مجھے دکھا جاؤ، بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ۔ مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں، تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے۔ اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کی اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد عرب میں، 70,000 خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے۔ میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا، شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے، پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ وہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ دیکھ اس طرح بن جا مولوی کو، نہ ہاں کہی نہ کہی۔ آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا ہم نے۔
وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے۔ اس نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا۔ اس نے 100 روپے لا کے دے دیے۔ اس نے فتویٰ دے دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کا سارا مال ماں کا ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے تو دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا۔ تو فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا۔ تم ہوتے یہ میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں، وہ جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ سو چکر کاٹ جاتا۔ یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے۔ حیات مسروری کہتا دل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا قوم تے گدڑاں نو قد پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ کوئی مولوی کہتے نہیں اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس، وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں۔ ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے۔ ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کہتا دین لئی دکھ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کد پنجرے بال تے شیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے چ لال نے پھیر ہوندے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں، صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ واہ مدنی، قسم ہے پروردگار کی، 16 مہینے حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ دل مانتا تھا۔ 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا۔ یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے، ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے۔ کوئی
کوئی بات تھی؟ کوئی طالب علم تھے؟ آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے. اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے. آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کہیں تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پھر پیلا رنگ ہو جاتا ہے. اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبالا ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ ایت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے. جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں. آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے. اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کہنے کی اجازت نہیں. مولانا جعفر تھنیسری، مولانا جعفر تھنیسری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میری راجپوت برادری کا جوان ہے، ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا، ذمہ دار ہے بڑا. مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا. اللہ اللہ، انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا. آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں نا لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی. پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے. اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا. خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے. راجپوت برادری کا جوان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے. ہاں، مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا. میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا. مولانا حبیب اللہ، مولانا عبداللہ، ہزاروں، مولانا محمد علی جلندری، ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. اتنا بڑا ولی. خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈڈیا ایک جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے. نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پکانے کا انتظام. خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کا آٹا یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے. ایک دن میں نے کہا جی یار پکا تو دیا کر. کہنے لگا چل بے، تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا، وہ کچا آٹا ہی پھانکا. 7 برس گزر گئے. قسم پروردگار کی، حضرت رائے فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے، جو نیند نہیں آنے دیتے تھے. 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا. وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں، اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں. ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی. پیر سپاہی اندازہ لگاؤ بھلا، جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے اب ڈال نہیں. پیر سپاہی، اور میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مولاناؤں کی عورتیں گئی دم کرانے، دیوبندیوں کی یا حدیثوں کی، اور دوسرے تو تھے ہی مشترکہ کھاتا. اور وہ ایسا شیطان تھا، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا کے لاکھوں کو اسپیکر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو. جس کا قوم کے پیر سپاہی بن جائے اس قوم کا پھر یہی حال ہونا. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنی غربت تھی اس نے بہت پرانا کوڑی پہ پھینک دیا باہر. مولانا لکھتے ہیں میری نگاہ چڑھ گیا، میں نے اس کو اٹھا کے نہر میں دھو لیا اور سوئی لے کے میں نے اس کو 3 دن میں گاٹھا. 3 دن میں گاٹھا، 14 سال اسی میں گزار دیے.
اب دل تو میرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں، تیرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں، یہ پر کچا تھا تیرا باپ پھنکے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ کون 14 برس پھٹے ہوئے کمبل میں گزارے گا؟ کہاں سے وہ ولی بن سکتے ہیں؟ نہ اتنی مشقت اٹھائے نہ وہ بات ہم میں آئے۔ پھر پتہ کتنا بڑا ولی بنا؟ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری آدمی جو ملازم تھا، اس کے پاس ایک قتل کی فائل تھی، پوری فائل کیس کی، سائیکل سے بڑی سواری نہیں تھی اس دور میں، وہ پوری فائل گر گئی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی، یا تو فائل ملے ورنہ جس سے گم ہوئی اسی کو پھانسی لگا دو۔ اتنا پریشان جس کی انتہا ہو گئی۔ بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں گیا دعا کرانے، ایسے موقعوں میں کہاں نہ جائے آدمی؟ تو کسی نے بتا دیا یار رائے پور بھی چلا جا، حضرت صاحب سے دعا کرا۔ اب وہ گیا۔ پہلے لوگوں میں ادب بڑا ہوتا تھا، ہزار کا مجمع بیٹھا رہتا تھا، اللہ والے کچھ بات کرتے تھے، سب سنتے تھے۔ اب ہم تو اتنے بڑے ولی ہیں جو ہماری چاروں طرف آ جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں سر کو پیٹتے سب ہمارا دماغ کھا جاتے ہیں۔ ادب مانے رہا، بولنا ہی نہیں وہ۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی آج تو مٹھائی دیکھو نا کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے۔ سہارنپور شہر کی بات، رائے پور بستی ہے باہر، بھائی مٹھائی کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے؟ کسی نے کہا اس دکان پہ، کسی نے کہا اس دکان پہ۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بھائی ایک سرگودے والوں کے نام سے بھی دکان ہے نا، ان کے یہاں بالو شاہی بڑی اچھی بنتی ہے۔ اچھا یہ جو تھا نا دعا کرانے والا، یہ کہنے لگا لو گر ہاتھ آ گیا، نہ منت کرنی پڑے نہ خوشامن کرنی پڑے، درویش ہے فقیر ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مٹھائی کھائے ہوئے، مٹھائی لاؤں گا خود بخود دعا آ جائے گی۔ وہ اس دکان پہ گیا، اس نے کہا بھی تمہارے یہاں بالو شاہی اچھی بنتی ہے؟ سنا کہ ہاں صاحب اچھی ہوتی ہے، کہ دکھانا۔ اس نے کاغذ پہ رکھ کر جو ایک بالو شاہی دی، یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا، یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا۔ وہ کہنے لگا اس کے ساتھ کا اور کاغذ کے ساتھ بھی ردی کی ٹوکری میں دیکھ لو، ہاتھ ہمارا ساری فائل مل گئی۔ اب ہم تو کوئی دوسرے ہوتے نا تو ہم کہہ دیتے علم غیب تھا، ہم تو نہیں کہتے۔ ایک دن گاڑی میں ایک پیر سے مرید ملا، حال پوچھا، پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی۔ وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی، کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے۔ اچھا وہ پولیتھن لگا رہا تھا، میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں، میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتا ہے یا اپنا ہی پتا؟ آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے؟ بھینس کے مرنے کا پتا چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے۔ مولانا تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ، تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا، وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں، کل کی بات بتا دوں۔ کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا ہے جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں، پر میں پکڑ کے یہاں لے آؤ۔ پکڑ کے لے آئے، پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے، میں کل کی بات بتا دوں۔ اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوٹا، یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہ کل تو دور رہا، یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پراس سے مارے گا اور نہ کروں گا یہ بڑے کو رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتا؟ ان لوگوں کو کیا ہے، یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں، ایمان کمزور ہے، لوگ پھانسی چڑھتے رہتے ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، کتنے سالوں کی بات ہے، قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہینڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں، انار کلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے۔
ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا، وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا، قرآن پہ یقین نہیں کرتے، وہ جو کچھ بکتے بڑے بڑے لکھے بڑے لوگ تھے. اور وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی، وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی، وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. ان لگا نہیں فساد ہو جائے گا. مگر کیوں فساد ہوگا؟ یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے، میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے، مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی 100 روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی. اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، یوں جھٹک کے کل ہونا ہے تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا. سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے، یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قید رحمت اللہ علیہ، جائیداد ساری کرک کر دی، نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے تو ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا، اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں، ایک میں آ گیا، اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا، پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین کی بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے، چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 70 دفعہ کہتے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا. وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے ریمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر. مغرب کی جماعت خود کرائی. 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے. اور کئی سال ہو گئے یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا. شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں.
اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے، سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے، بے نماز مر رہا ہے۔ پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز، دی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی، میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز، گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز، تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ او حاجی او نمازی، میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی۔ ہمارے سامنے مثال ہے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ کا دے خلیفے ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، وہ پکا دیں ہو سب نہیں۔ امتحان بھی ہوا، کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے، 13 دن میں جہاز لگا جدہ، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نہیں کر دیا، 13 دن کا فاقہ بھگتا دیا۔ اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، گھر والی نماز پڑھتی، اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے، صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کرتا، روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا، ہوٹل سے کھا لوں گا۔ اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا، ملتے ہیں، پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی یوں پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ولی۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے اور ہمارے پاس ایک کاغذ پروانہ لے کر چپڑاسی آیا جس میں لکھا تھا مولویوں فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، تینوں مولوی آپس مبارک ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ پرچہ لانے والا پریشان، وہ کہنے لگا مولوی ہو یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ تم اچھل رہے ہو، تم سے پڑھنا نہیں آیا، شاید لاؤ میں پڑھ کے سنا دوں۔ فرمایا ہم نے پڑھ لیا، اسی کے لیے تو جدوجہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے، انتظار ہے اس گھڑی کے کب وہ گھڑی آئے اور کب اپنے رب کے حضور میں جائے۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا جس میں نوک دار تار لگائے،
نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا، ہر سانس میں درود شریف پڑھتا رہا، اور نیت یہ تھی میرا دم نکلے گا تو میرے زبان پہ درود شریف ہوگا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، مجھے زیارت ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی ایسے لوگوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز مرحوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند نے شہادت کی دعا مانگی، عطا اللہ صاحب بخاری نے مانگی، مفتی محمود نے مانگی، مگر اس جوان نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی، پتہ نہیں موتی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی، یا میاں والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی، ادھر منظور ہو گئی۔ شہید شہید کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو۔ نہایت ہی ہم آپ کے ساتھ، تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس خیر المدارس کے مدرسے، مرکزی مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام طلباء کو علم بعمل نصیب فرما، اساتذہ کرام کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ معاونین اور خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوست احباب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔